اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام انسانوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمارا سلسلہ کے روایت ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر کے بارے میں جو روایت آئی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو روایت حدیث منزلت ہے۔ حدیث منزلت کے الفاظ دہرا دوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ اے علی، تمہیں مجھ سے وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی درجہ حاصل ہے کہ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم بھی ہوتے، مگر ہارون والا درجہ ہے۔ اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو قول ہے یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کو جانچنے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ قرآن سے ملتی ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بھی آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسا کہا ہے۔ تو آئیے، یہ ایک ششدہ سورہ شریف ہے، اور اس میں جو ہے وہ سورہ مزمل کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، تو اب قرآن نے بھی مہر لگا دی کہ یہ روایت 100% صحیح ہے۔ اب ہم آپ کو قرآن سے بتاتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے مگر تم ہارون ہو، تو ہارون علیہ السلام کو نبوت کے علاوہ کیا کیا فضیلتیں حاصل ہیں جو کہ مولا علی علیہ السلام کو بھی حاصل ہیں حدیث منزلت کے روح سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 25 سے شروع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جو بہت مشہور ہے سورہ طٰہٰ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے گا، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی۔ اور میرے لیے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون۔ سامعین گرامی، حدیث منزلت کی روح سے حضرت علی علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، اور خاتم النبیین علیہ السلام رسول اللہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر ہارون تو ہیں مولا علی علیہ السلام۔ تو مولا علی علیہ السلام کو ہارون کی صفت تو حاصل ہے، نبوت کے علاوہ تمام ہارون والے درجے حاصل ہیں۔ اب اس آیت میں جو درجے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو وزیر ہے، ہارون وزیر تھے، تو مولا علی بھی کیا ہو گئے حدیث منزلت کی روح سے؟ وزیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے بلا فصل۔ ہارون سے پہلے کوئی موسیٰ علیہ السلام کا وزیر نہیں تھا، بلکہ براہ راست وزیر ہیں ہارون علیہ السلام، اسی طریقے سے براہ راست وزیر ہیں مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے۔ اس قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ دوسرا، من اہلی،
وہ اہل بیت میں سے ہیں. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہیں. اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. یہ اس آیت سے ظاہر ہو گیا کہ ایک تو وزیر ہیں، دوسرا اہل بیت میں سے ہیں، تیسرا اخی بھائی ہیں. تو 3 فضیلتیں مولا علی کو حاصل ہیں. وزیر ہیں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اہل بیت ہیں، اور تیسرا بھائی ہیں. سامعین گرامی ابھی ہم اور دکھاتے ہیں. سامعین گرامی بات ہو رہی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کو تو نبوت حاصل تھی، مگر مولا علی علیہ السلام کو نبوت کے علاوہ تمام ہارون علیہ السلام کی صفات حاصل ہیں. پچھلی آیت میں سورہ طٰہٰ کی آیت میں ہم نے دکھایا کہ ہارون کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی بھی وزیر ہیں، اہل بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں. اب یہ سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 142. اب 142 آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، ہارون اخلفنی فی قومی، میری قوم پر میرے نائب یعنی کہ خلیفہ، اخلفنی رہنا. تو میرے برادران گرامی، میری بہنوں، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے اخلفنی ہیں، خلیفہ ہیں، براہ راست خلیفہ ہیں. جس طریقے سے ہارون کو خلافت حاصل ہے، اسی طریقے سے مولا علی کو اس آیت کی روح سے خلافت بھی حاصل ہے. نبوت کے علاوہ وزارت، اہلیت، اخیت اور اب خلافت مولا علی علیہ السلام کے لیے بلا فصل رسول اللہ سے ثابت ہو گئی. اب ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں. سامعین گرامی ہماری بات مسلسل یہ ہو رہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے نبوت کے علاوہ کیا کیا ریوارڈز حاصل تھے. ہم نے ثابت کرا کہ وزارت حاصل تھی، اور اہلیت، اہل بیت ہونا حاصل تھا، اخیت، اخوت حاصل تھی یعنی بھائی ہونا ثابت ہے، اور چوتھا ہم نے ثابت کرا سورہ اعراف کی روح سے کہ اخلفنی خلافت حاصل ہے، خلافت بلا فصل. جیسے ہارون موسیٰ کے خلیفہ بلا فصل ٹھہرے، اسی طریقے سے انتا منی بمنزلت ہارونہ کے تحت مولا علی رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ٹھہرے. اب ہم سورہ مومنون کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کا خالی میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے، اور بس ہم آپ کو جو ہے وہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا. فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا، اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے، وہ لوگ کیونکہ زیادہ تھے. تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے 2 آدمیوں پر، اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے. تو انہوں نے ان دونوں کو یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا، تو ہلاک کیے ہوئوں میں ہو گئے، من المہلکین. تو موسیٰ اور ہارون کو جھٹلانے والا ہلاک کیے ہوئے میں سے ہو جاتا ہے. ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں. سامعین گرامی مسلسل بات ہو رہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے نبوت کے علاوہ کیا کیا ریوارڈ حاصل تھے. ہم نے بتایا سورہ طٰہٰ کی روح سے ان کو وزارت، ان کو اہل بیت ہونا، ان کو بھائی ہونا، اور پھر سورہ اعراف کی روح سے بتایا کہ ان کو خلیفہ ہونا، اور پھر ہم نے سورہ مومنون کی روح سے بتایا کہ اگر ان دونوں کو جھٹلایا جائے تو مہلکین میں سے لوگ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اب ہم سورہ اعراف کی اس آیت کی طرف 121 آیت ہے، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جب جادوگروں
کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے رسول ہیں، تو پھر انہوں نے کلمہ کیا پڑھا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ سامعین گرامی، بنی اسرائیل کے کلمے میں صرف موسیٰ کا ذکر نہیں تھا، ہارون کا ذکر بھی تھا۔ جزاک اللہ۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے فرائض الصمتین، اور یہ لکھی ہے المحدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ چشتی کتب خانے بریلوی ادارے نے چھاپی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اگر آپ ان کو شیعہ قرار دے دیں، آپ ایک دیوبندی اور بڑے مشہور اور قابل احترام عالم طارق جمیل صاحب کی کتاب جو ہے گلدستہ اہل بیت، گلدستہ اہل بیت کے صفحہ نمبر 32 پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں صفحہ نمبر 32، یہ دیکھیں سامعین گرامی، صفحہ نمبر 32، اور اس میں طارق جمیل صاحب کیا لکھ رہے ہیں حوالے کے طور پر؟ شیخ الاسلام الجوینی، شیخ الاسلام جوینی فرائض الصمتین میں امام صاحب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کو بیان کرتے ہیں، یعنی کہ توثیق کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب فرائض الصمتین کتاب کی بھی اور الجوینی کی بھی۔ سامعین گرامی، یہ وہی کتاب ہے، فرائض الصمتین کتاب اور یہ الجوینی، ٹھیک ہے سامعین گرامی۔ اب اسی کا حوالہ صفحہ نمبر 141 اور جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازوں کی تحریر، جنت کے دروازوں پر کیا لکھا ہے۔ سامعین گرامی، حدیث تو بہت بڑی ہے، مگر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، ہر دروازے پر 4 عبارتیں تحریر ہیں، ان میں سے کلمہ سیکھنے والے کے لیے دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اچھا، اب کیا ہے پہلے دروازے پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرے دروازے پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں جو انہوں نے مترجم نے اس پر کہا ہے، اس کی نفی نہیں کری بلکہ کیا کہا ہے، فضائل و مناقب میں مترجم جو ہے وہ بریلوی عالم ہیں، کوئی شیعہ عالم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے فضائل و مناقب میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مختلف الفاظ سے روایت وارد ہوئی ہیں۔ پایہ عرش کی روایت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد آپ کرم اللہ وجہہ کی نصرت و تائید کا ذکر ہے۔ مولا علی کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد عرش پر بھی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد آپ کی محبوبیت کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح محدث سری نگر مودت القربہ کی مودت سادسہ میں عبداللہ بن سلام کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو لوائے الحمد، یعنی کہ وہ علم جو آخرت میں اٹھائیں گے قیامت کے دن مولا علی علیہ السلام، اس کی کیفیت سے آگاہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا طول 1000 برس کی راہ کے برابر ہوگا، اس کا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں اس کے بارے میں کیا بتایا؟ اب پہلی سطر پر کیا لکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری سطر پر کیا لکھا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تیسری سطر پر کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ میرے بھائیوں، اس کو شیعوں کا کلمہ سمجھنا بند کر دو۔ قرآن میں ہے کہ کلمے میں موسیٰ کے ساتھ ہارون کا بھی ذکر ہے، اور حدیث میں ریزلٹنٹ فیکٹر بتا رہا ہے یہ محدث، یہ مترجم، کہ ہے بھائی مولا علی کا ذکر ہے کلمے میں۔ السلام علیکم۔